بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹی ہو، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب تم حالات احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور جرم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار یعنی بغیر صید ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہیا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھاڑدار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پاسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لوگوں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں؟ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑتے ہوئے یوں سدھار لیا کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ۔ وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور ان لوگوں کا ذبح بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں
تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قدِ نکاح میں لانے والے فقط سیار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی۔